اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے حل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے حاضری کا موقع عطا کیا، جس پر اس کے ہم شکر گزار ہیں۔ ایک پچھلے پروگرام کا مسئلہ باقی رہ گیا تھا اور کچھ آفر کویسچنز ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کالز بھی لیں گے۔ سوال یہ تھا کہ عورت کا فتویٰ دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ فتویٰ دینا بمعنی اگر یوں ہو کہ باقاعدہ لکھ کر دینا یا جیسے عام آپائیں باجیائیں ہوتی ہیں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں از خود مسائل نکال کے بتائیں تو یہ بالکل غلط ہوتا ہے، اور مطلب عورت لکھ کر نہ ہی دے تو یہ بہتر ہے، اس میں فتنے کا احتمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ جو باقاعدہ انہوں نے وہی درس نظامی کیا ہوا ہے، اسکالر کورسز کیے ہیں جو مرد کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے وہ سب پڑھنے کے بعد پھر تخصص فی الفقہ بھی کیا ہو، اس کے بعد باقاعدہ کسی اچھے مستند مفتی صاحب کو وہ فتوے اپنے دکھاتی رہی ہوں، لکھ کر دکھائیں، زبانی انہوں نے امتحانات دی ہوں، اچھی طریقے سے وہ مطمئن ہو کر ان کو پرمیشن دے دیں کہ ہاں اب آپ میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ عورتوں کے مسائل خاص طور پر، بلکہ اگر کوئی بچی نے بہت اچھا پڑھا ہے تو وہ مردوں کے مسائل بھی حل کر سکے گی، اب آپ مسائل بتا سکتی ہیں، اس کے بعد وہ مسائل بتائیں۔ اب ہمارے عرف عام میں اس کو مفتیہ کہہ دیا جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، ویسے یہ لفظ آپ کے لیے تھوڑا اجنبی محسوس ہوگا، لیکن یہ کوئی اجنبی ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتیہ مجتہدہ بہت بڑی عالمہ تھیں، اور باقاعدہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ سے علم سیکھتے تھے، باقاعدہ سے مراد جب کوئی پرابلم پیش آتی تھی تو آپ کی خدمت میں بھی ذکر کیا جاتا تھا، بلکہ آپ مجتہدہ بھی تھیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتنے نمایاں ہوئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے سے روک دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی تھا کہ اپنے گھر کی بندیوں کو، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، اور یہی معاملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں بھی رہا، تو وہ کچھ عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں کہ دیکھیں عمر فاروق ہمیں مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں، تو ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہترین جملہ ارشاد فرمایا جو ایک اصول کی سی حیثیت رکھتا ہے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ دنیا میں جلوہ افروز ہوتے اور جس طریقے سے یہ عورتیں فیشن میک اپ کر کے زینت کر کے آج باہر نکل رہی ہیں، اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما لیتے تو آپ بھی یقیناً عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقاعدہ موجود ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، لیکن آپ بظاہر ظاہری اعتبار سے اس قول کے خلاف ایک فتویٰ بھی دے رہی ہیں، اجتہاد بھی فرما رہی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید بھی اس میں شامل ہے۔ تو علماء نے بیان فرمایا کہ یہ اصل میں قول رسول کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ یہ مزاج رسول کی موافقت ہے، اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سرکار اس دور میں ہوتے تو آپ بھی یہی فیصلہ فرماتے۔ اسی کو بنیاد بنا کر سینکڑوں مسائل ایسے ہیں کہ ہمارے علماء متاخرین نے علماء متقدمین کے اقوال کے خلاف فتویٰ دیا ہے، اور وہ یہ لکھتے رہے ہیں کہ اگر وہ بزرگان دین ہمارے دور میں ہوتے تو یہی فتویٰ دیتے جو آج ہم دے رہے ہیں، اور اسی پر وہ بھی متفق ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کل جو دور چل رہا ہے وہ ایسا ہے کہ جو بچیوں کے اکثر میں نے دیکھا ہے جو کورسز ہیں جہاں بچیوں کے مدارس ہیں ان پہ انتہائی ناکافی تعلیم ہے، انتہائی ناکافی، کہ اتنا تو ضرور ہے کہ بچی کے کچھ اپنے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں وہ صلاحیت کبھی بھی بیدار نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو مسئلہ بتا سکے۔ اگر اس کا شوہر عالم دین ہے تو یہ بچی گھر میں رہ کر مکمل طور پہ عربک بکس سے فتاوی مسائل اکٹھے کر کے اپنے شوہر کو جو فتوے ملے ہوں ان کے حل کرنے میں مکمل طور پہ معاون ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہماری اکیڈمی کے اندر ہم نے باقاعدہ یہ اہتمام کیا ہے کہ جو لڑکے کورس کرتے ہیں پورا وہی بچیوں کو کورس کرایا جاتا ہے، پھر تخصص الفقہ بھی ہوتا ہے، پھر بچیاں باقاعدہ فتوے لکھتی بھی ہیں، مسائل وغیرہ سب وہ ہم ان کو سکھاتے ہیں۔ لیکن میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ ہر بچی بہترین مفتیہ بن جاتی ہے، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی بنتی ہیں۔
فتاوی بھی لکھتے ہیں، لیکن ان کو لکھ کر آگے دینے کی ہم اجازت نہیں دیتے ہیں جب تک کہ ہمارے سامنے وہ مسئلہ پیش نہیں ہو جاتا۔ ابھی تک تو میں نے کسی کو باقاعدہ اجازت نہیں دی ہے، لیکن وہ ماشاءاللہ اتنی سلجھی ہوئی اور اتنا اچھا علم حاصل کر چکی ہیں کہ ایک تو اپنے اطراف کی خواتین اگر عورتیں ان سے رجوع کریں تو بڑی آسانی سے ان کو مسائل بتا سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے مستقبل میں بہتری فرمائے کہ اگر شوہر ان کا عالم دین ہوگا تو انشاءاللہ بہترین معاون بنیں گی ان کے مسائل کے حل کے سلسلے میں۔ تو بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل چیز ہے علم اور تربیت، یہ ہو تو پھر عورت بھی اس میں معاون ہو سکتی ہے، ورنہ پھر جو آج کل کی خواتین بعض اوقات ہیں کہ وہ مدرسائیں بھی ہوتی ہیں، میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں کوئی بہن ہماری برا نہ مانے، لیکن علم سطحی قسم کا ہوتا ہے اور وہ مفتیہ بننے کی کوشش کرتی ہیں، اس سے ٹھوکر لگتی ہے۔ اور یہ عورتوں میں نہیں ہے، مردوں میں بھی بیماری ہے۔ ابھی رمضان آپ دیکھ لیجئے گا، ایسے لوگ آ کر ٹی وی پہ بیٹھ جائیں گے اور اپنے ساتھ مفتی لکھیں گے کہ میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں کہ ان کا علم ایسا نہیں ہے، نہ وہ مفتی ہیں، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو غلط سلط مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں۔ چلو ایک ہے کہ نام خالی مفتی اپنے ساتھ یہ لکھ لیا، یہ بھی صحیح نہیں تھا، لیکن پھر مسئلے غلط سلط بتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی تھوڑا زور سے بولیے، تھوڑا سا زور سے بولیے۔ مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی کی بیرون شہر شادی ہوئی اس کی، تو رخصت کرا کے جب اس کو لے کے گئے تو صبح فجر کا وقت ہو گیا اور بچی نماز پڑھنا چاہتی تھی، لیکن لوگوں نے کہا یہ دلہن ہے، ابھی تو اس کو شوہر نے بھی اس کو نہیں دیکھا ہے اور وضو نہیں تھا، اس کو وضو کرائیں گے تو سب کچھ دھل جائے گا۔ جی لوگوں نے کہا کہ ایسا کریں اس کو تیمم کرا دیں، لیکن کسی نے کہا تیمم تو اس وقت کرائیں گے نا جب پانی نہیں ہو، پانی موجود ہے۔ بہرحال پھر اس کو وضو کرا دیں، نماز پڑھا دی گئی۔ تو مفتی صاحب اس بارے میں بتائیے، کبھی اس طرح کی سچویشن ہو تو کیا وضو تیمم کروا کے نماز پڑھوا دی جائے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ لوگ یہ کہہ رہے دلہن کی تو زندگی میں پہلی بار بنتی لڑکی، بہرحال سے نماز پڑھ لی۔ اور مفتی صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں جب نماز شروع کرتی ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں تکبیر صحیح نہیں لگائی، تو کیا میں دوبارہ سے نماز توڑ کے تکبیر لگا کے نماز شروع کروں؟ جی۔ اور آخری سوال مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرے مخرج بالکل صحیح ہیں، لیکن جب میں رکوع میں جاتی ہوں تو سبحان ربی العظیم کا دعا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے صحیح نہیں نکل رہا، ویسے صحیح پڑھتی ہوں لیکن اس وقت ڈاؤٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ تو کیا بلا کراہت یہ جائز ہوگا کہ میں سبحان ربی الکریم پڑھ لوں عظیم کی جگہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیا حال ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ اب مفتی صاحب دو سوال ہیں میرے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ایک آدمی صاحب حیثیت ہے، جی اللہ کا بڑا کرم ہے اس پر، وہ کہتا ہے جی پہلے بیٹیوں کی شادی کروں گا بعد میں حج کروں گا۔ جی بیٹیوں کی شادی بھی حج ہی ہے، تو کیا یہ اس کا کہنا درست ہے یا حج پہلے کرنا؟ جی اور صاحب حیثیت ہے، یہ یاد رکھنا۔ دوسرا یہ جو گھر میں عورتیں موجودہ پڑھاتی ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی اور بس بڑی مہربانی، اللہ جزا جی دے۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو یہ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ یہ مشروط حلالہ کرنا کیسا ہے، کہ اگر کوئی کسی خاتون کو شوہر 3 طلاقیں دے دیں تو دوبارہ اس شوہر کے پاس جانے کے لیے یقیناً دوسرے شخص سے نکاح کرنا ہوگا اور باقاعدہ جسمانی تعلق بھی قائم ہوگا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یوں کنڈیشن لگائے دوسرے شخص سے نکاح کرتے ہوئے کہ دیکھیں تمہیں بعد میں طلاق دے دینی ہوگی، اس شرط پہ ہم نکاح کر رہے ہیں، اور وہ یس کر دے اور پھر ان کی نکاح ہو جائے اور تعلق جسمانی بھی قائم ہو، تو کیا یہ حلالہ صحیح ہے؟ اور وہ عورت اس کی طلاق دینے کے بعد عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی یا نہیں؟ اور ایک انہوں نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے حلالہ سینٹرز کھول لیے ہیں اور اس میں باقاعدہ دعوت دیتے ہیں کہ حلالہ کرنا ہو تو ادھر آ جائیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بعض لوگ حلالہ کو غلط مفہوم میں لے جاتے ہیں اور اس کو مشروط کا ہی تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حلالہ دراصل ایک طریقہ کار کا نام ہے، ایک پروسیس کا نام ہے کہ جس سے گزر کر عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، اور اس صورت میں کہ جبکہ شوہر اس کو 3 طلاقیں دے چکا ہوتا ہے۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح اور اس کے بعد تعلق جسمانی سے پہلے یہ عورت پہلے شوہر کے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر یہ شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور یہ بخاری کی روایت موجود ہے کہ ایک خاتون نے جن کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دی تھیں، پھر انہوں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا اور ابھی جسمانی تعلق قائم نہ ہوا تھا کہ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کی طرف لوٹ جاؤں، پہلے شوہر کی طرف۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے دوسرے شوہر کا اور وہ تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور شرم کی وجہ سے کنایہ لفظ استعمال کیا، مراد یہی تھا کہ جب تک تعلق جسمانی قائم نہ ہوگا پہلے شوہر کے لیے حلت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلالہ فی نفسی کوئی گندی یا بری شے نہیں ہے، باقاعدہ عورت ایک شخص سے نکاح کرتی ہے، گواہوں کی موجودگی میں ہے، پھر وہ شخص اپنی مرضی سے اس کو طلاق دیتا ہے، پھر وہ پہلے شخص کے پاس آتی ہے، لیکن اس کو مشروط کرنا غلط ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محلل اور محلل لہو پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، محلل حلالہ کرنے والا، محلل لہو جس کے لیے حلالہ کیا جائے، یعنی اگر شوہر کسی شخص سے کہا یار تم حلالہ کر دو، میری بیوی میرے لیے حلال ہو جائے، وہ کہے چلو ٹھیک ہے، اور وہ مشروط دیکھو تم بس فوراً طلاق دے دینا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو علماء کرام نے اس حدیث کے 2 محمل رکھے ہیں، 2 مفہوم رکھے ہیں کہ یہ کب اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ ایک یہی کہ شرط ٹھہرا لیا جائے کہ جیسی تمہارا جسمانی تعلق ہوگا اس کے بعد تم طلاق دے دو گے، یا دوسرا پیسے لیے جائیں کہ کوئی شخص کہے کہ میں حلالہ کر دیتا ہوں لیکن مجھے اتنے پیسے دے دو میں حلالہ کر دوں گا، تو اجرت لے کے کیا جائے یا مشروط ٹھہرا لیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر کوئی مشروط ٹھہرا کر یا اجرت کے ساتھ بھی حلالہ کرے تو کیا پہلے شوہر کے لیے حلت ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو فقہاء کرام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ حلت تو اس صورت میں بھی ثابت ہو جائے گی، لیکن یہ شرط ٹھہرانا یا اجرت لینا اجرت دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فعل بظاہر حرام ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ بالکل طیب اور حلال ہوتا ہے، جیسے خدا نخواستہ کوئی وعدہ سود پہ قرضہ لے لے اور وعدہ سود پہ قرضہ لینے کے بعد اس سے کوئی جائز کاروبار کرے اور اس سے جو نفع حاصل ہوگا وہ اس کے لیے طیب اور حلال ہوگا، اگرچہ یہ پروسیس اس کا حرام تھا کہ اس نے یہ وعدہ کیا کہ تم مجھے قرضہ دے دو، میں اس پہ اتنا تمہیں خواہ پروفٹ دے دوں گا، تو یہ قرض کے اوپر جو بھی پروفٹ لیا جائے وہ سود ہوتا ہے۔ تو وعدہ سود کا یہ عمل حرام ضرور ہے لیکن اس سے جائز کاروبار سے حاصل ہونے والے حلال اور طیب نفع پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشروط نہیں ہونا چاہیے، بغیر شرط کے اشارتاً کنایتاً سمجھا دیا جائے بس اتنا صحیح ہے، لیکن اگر کوئی مشروط بھی کرے گا تو بہرحال یہ عورت پہلے والے کے لیے حلال ہو جائے گی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ہیرا فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں، میرے 3 سے 4 کویسچن ہیں مفتی صاحب۔ جی فرمائیے۔ تو میرا پہلا کویسچن تو یہ ہے کہ جو نا کہ میرے جیٹھ ہیں وہ مدینہ پاک میں گئے تھے، تو کہتے ہیں اپنی وائف کو کہ آج ہم جس دربار پہ آ گئے نا اس دربار کے علاوہ ہم کسی دربار پہ نہیں جائیں گے۔ جی تو اس کے حوالے سے کہ آیا ان کا یہ کہنا ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی جو بیگم ہے مجھے کہتی ہیں کہ آپ بیعت ہو، صرف آپ نبی پاک کے ڈائریکٹلی بیعت ہو۔ میں نے ان کو کہا کہ یہی اللہ کے رستے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو انہوں نے ریپلائی کیا کہ جو آپ بیعت ہو نا آپ کے کونوں میں جا کے کسی کے تھرو مانگتے ہو، ہم ڈائریکٹلی اللہ سے مانگتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کیسا کہ آیا ان کا اب کہ میں بیعت ہوں تو وہ ذرا کہ بیعت نہیں ہے، اس ریلیٹڈ آپ ذرا دے دیں جواب۔ اور میری امی عمرہ پہ گئی تھیں تو انہوں نے ایک تو محرم میری آنٹی کا بننا تھا جو کہ نہیں تھے گئے کوئی بھی محرم ساتھ میں، تو ان کا انہوں نے بنا دیا تھا ایجنٹ نے نقلی، تو وہ اس کے حوالے سے بتا دیں کہ آیا ایسا جانا ٹھیک ہے۔ اور مدینہ پاک میں امی نا جاتے ان کو کہ عورتیں تھیں تو ان کو مدینہ پاک خانہ کعبہ کا نا پتہ نہیں چلا، تو انہوں نے صحیح کر لی تھی، بعد میں ان کو جب پتہ چلا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے، بعد میں انہوں نے پھر خانہ کعبہ کے طواف کیا، پھر بعد میں صحیح 2 دفعہ کی ہوئی تھی، 7 چکر لگاتے ہیں، تو انہوں نے وہی 2 پہلے ایڈ کر لیا۔ آیا ایسا ان کا کرنا ٹھیک ہے؟
مطلب پہلے 2 چکر سعی کے کیے، پھر کعبہ نظر آ گیا تو پھر جا کے طواف کیا، پھر آ کے سعی شروع کر دی؟ یوں؟ ہاں جی، تو پہلے 2 بھی بیچ میں ایڈ کر لیے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم جو کہ ایام مخصوصہ میں اکثر میں بیچتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو، تو کیا ان کے اوپر پڑھ کے قرآنی آیات پڑھ کے پھونکتے ہیں، آیا یہ ٹھیک ہے؟ اور قرآن پاک کو چھونا کہ اس حالت میں عورتوں کو کس حد تک، کیونکہ اکثر مدارس میں تو میں پڑھی ہوئی ہوں تو اکثر میں تو دوپٹے وغیرہ میں لپیٹ کے پینسل وغیرہ سے صفحے پیج وغیرہ پلٹ لیتے ہیں، تو ان کے حوالے سے تو اکثر میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل چھٹیاں ہوتی ہیں، اس کے متعلق بتا دیں. اور ایک میرا کوشچن یہ ہے کہ نماز میں ہم اکثر جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے الفاظ کئی بعض اوقات نہیں ٹھیک ہوتے، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلامی بہن نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسے سبحان ربی اعلیٰ کریم ہم پڑھ لیں، تو آیا یہ زیادہ بہتر ہے؟ اور مجھے یہ کوشچن کرنا ہے کہ ہم اکثر ہوتا ہے اسلامی بہنیں جو کہ ختم وغیرہ دلاتی ہیں، کہ آیا سامنے چیز رکھنا یہ جائز ہے؟ کہ بعض کہتے ہیں کہ ضروری ہے. اور ایام مخصوصہ میں ہم محفل وغیرہ کے تبرک وغیرہ بنا سکتے ہیں اکثر، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نہ بناؤ. کس چیز کے ایام مخصوصہ میں تبرک وغیرہ ہم بنا سکتے ہیں محفل کے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے. تھینک یو. جی میں انشاءاللہ بتا دوں. ایک آخری کال اور لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک عورت کی ڈلیوری ہونے والی ہے، اس کی والدہ وفات کی عدت گزار رہی ہیں، اس لڑکی کے ساتھ ڈلیوری کے وقت جانے کے لیے کوئی عورت نہیں ہے، نہ میکے میں نہ سسرال میں، تو کیا دوران عدت والدہ بیٹی کے ساتھ جا سکتی ہیں ڈلیوری کے وقت، اور بعد میں کیا بچے کو سنبھالنے کے لیے بیٹی کے گھر کچھ دن رہ بھی سکتی ہیں؟ جی اور بولے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت سے بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، شوہر اس وجہ سے بیوی کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو وہ عورت گالیاں کھا کر پھر شوہر سے بدزبانی کرتی ہے، تو کیا وہ صرف اس وجہ سے شوہر سے طلاق لے سکتی ہے کہ شوہر برا بھلا کہتا ہے تو وہ خود کو بدزبانی سے روک نہیں پاتی؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ دوران نماز وساوس کو پیچھا چھڑانے کے لیے میں شرعی مسائل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہوں، جس سے بعض اوقات نماز میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو کیا یہ جو مسائل کے بارے میں سوچتی ہوں کیا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ مطلب غلطیاں ہو جائیں نماز میں اس طرح؟ اور بس شکریہ. السلام علیکم. جی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ کویسچن تھا کہ کسی نے پیسے انویسٹ کیے ہیں کسی کے ساتھ، یہ بھی آفر کویسچن تھا، اور شرط یہ ہے کہ ایک شخص کام کرے گا اور دوسرا یہ پیسہ انویسٹ کرے گا، اور یہ جو پیسہ دے رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا کام کرے گا، تو کیا اس طرح پیسہ انویسٹ کرنا کہ کام ہی نہ پتا ہو اور اس کو پیسے دے دیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نفع اور نقصان ہم نے برابر طے کیا ہے کہ جو جتنا نفع ہوگا آدھا آدھا لیں گے، جتنا نقصان ہوگا آدھا آدھا ہوگا. دیکھیں پہلے اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر ایک طرف سے مال ہو اور دوسری طرف سے محنت ہو تو اس کو شرعی اصطلاح میں مداربت کہتے ہیں. آج کل مداربہ بینک کے اندر چلتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک بینک جو ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے، ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں، تو اس کو مداربہ کا نام دیا جاتا ہے. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ ایک آدمی کام کرے گا اور ایک پیسہ دے گا. مداربت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ دینے والا جس کو رب المال کہتے ہیں وہ اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ کیا کام کرے گا. ہاں اتنا اطمینان ضروری ہے کہ یہ کوئی حرام کام نہیں کرے گا. اگر کوئی شخص معروف ہے حرام کام کرنے میں، شرابیں بیچتا ہے یا اور غلط قسم کے کام کرتا ہے، تو پھر تو بھولا نہیں بننا چاہیے. لیکن اگر وہ جائز اور طیب حلال کام کرتا ہے، یا پھر معلوم نہیں ہے کہ کم از کم یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کوئی خراب کام کرتا ہے، تو ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں اور اس کو پیسہ دے سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اس طرح شرط ٹھہرا لینا کہ نفع نقصان دونوں کا برابر ہوگا، یہ غلط ہے. کیونکہ مداربت میں یاد رکھیں کہ نفع تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ یہ مشروط کر سکتے ہیں کہ 50-50 ہوگا، لیکن نقصان کے سلسلے میں یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ مداربت میں نقصان رب المال کا ہوتا ہے، جو کام کر رہا ہے جس کو مدارب کہا جاتا ہے اس کا نقصان نہیں ہوگا. لیکن اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے اس کو پیسہ دیا، اس نے کپڑے کی تجارت کی، 10 جگہ پیسہ انویسٹ کیا، 5 جگہ سے نفع آیا، 5 میں لاس ہو گیا. تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس نقصان کو نفع سے پورا کیا جائے گا. مثال کے طور پر 1000 روپے نفع ہوا ہے اور آدھا دونوں نے لینا تھا 500 روپے، لیکن ایک طرف 500 کا نقصان ہو گیا، تو بس پروفٹ کے 500 چلے جائیں گے، سمجھ لیجئے. اور یہ جو ہے باقی جو بچیں گے 500، یعنی نقصان اس پروفٹ میں سے آدھے سے پورا کریں گے، پھر جو باقی بچے گا اس کو تقسیم کیا جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں نقصان رب المال کا ہوتا ہے، اور اگر بالکل فرض کر لیں بالکل نفع ہی نہیں ہوا
تو پھر نقصان اس کے مال سے پورا کیا جائے گا، مضارب اس سے مستثنا ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ مضارب نے خرید و فروخت بالکل ٹھیک کی ہو، جو تجارتی اصول ہے، شرعی اصول ہے، جو عرف اور ماحول ہے، اس کے مطابق صحیح طریقے سے کام کیا ہو۔ اگر اس نے غلط طریقے سے کام کیا، خطائے فاحش کی ہیں، خود غلطیاں کی ہیں، تو پھر وہ ذمہ دار ہوگا۔ اور اگر یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے یوں اس شرط کے ساتھ پیسہ انویسٹ کیا کہ نقصان میں بھی دونوں برابر کے شریک ہوں گے، تو یہ مضاربت فاسد ہو جائے گی، اس کو ختم کرنا لازم ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو دونوں گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ پیسے کا کوئی مسئلہ کرنے لگیں تو ضرور کسی اچھے عالم اور مفتی، عالم نہیں بلکہ مفتی صاحب سے آپ ٹائم لیں، جتنی بھی کنڈیشنز ہیں، شرائط آپ نے لکھی ہیں، وہ سب ساتھ لے جائیں، ان کی خدمت پہ پیش کریں۔ وہ پھر کہیں کہ یس تو یس، اگر وہ کہیں کہ نہیں نو تو نو۔ ہاں اگر وہ کہیں کہ بھی اس میں تھوڑی ترمیم کر لو، باقی ٹھیک ہے، تو اس میں ترمیم کر لی جائے تاکہ آپ کا نفع طیب اور حلال رہے۔ یہ کچھ آفر کویسچنز اور ہیں لیکن میں بعد میں لیتا ہوں، پہلے یہ موجودہ کویسچن لے لیتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ لڑکی کی بیرون شہر شادی ہوئی، راستے میں فجر کا وقت ہو گیا، تو اب وہ لڑکی بالکل تیار تھی، میک اپ وغیرہ کیا ہوا تھا، تو بعض نے کہا کہ بھی میک اپ خراب ہو جائے گا، ابھی تو شوہر نے دیکھا نہیں، تو تیمم کروا لو، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ تیمم کے لیے عذر نہیں ہے، لہٰذا پھر باقاعدہ وضو کروایا گیا میک اپ ختم کر کے، اور لڑکی نے فجر کی نماز ادا کی۔ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے؟ دیکھیں، جنہوں نے وضو کا کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، دلہن بننا ایک الگ مسئلہ ہے، اور میک اپ بھی ٹھیک ہے، اور لڑکی کے بھی ارمان ہوتے ہیں، کوئی شوہر کے بھی ارمان ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کو اپنے خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، میک اپ میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض، اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی یہ سب سے مقدم ہے، اور یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کے لیے تیمم کرنا جائز قرار دے دیا جائے۔ تو بچی نے وضو کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں یوں ہو سکتا ہے کہ بچی یہاں وضو کرے، نماز پڑھ لی، اب شوہر کے پاس بھیجنے سے پہلے اس کے دوبارہ میک اپ کروا لیا جائے اور پھر اس کو بھیج دیا جائے۔ اگر آپ اس طرح تکلف کریں گے، تکلیف میں مبتلا ہوں گے، لیکن اللہ کے لیے ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ یہ دیکھیں گے کہ بچی پر، اس کے شوہر پر، اس کے سسرال والوں پر بے شمار رحمت برکتیں نازل ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ مزید ان کو نعمتوں سے نوازے گا۔ اس کے برعکس صرف اس وجہ سے کہ میک اپ خراب ہو جائے گا، تیمم کر کے نماز پڑھی تو نماز تو ہوگی نہیں کیونکہ وضو شرط تھا، یا نماز ہی قضا کر دی تو انتہائی بے برکتی پیدا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ نعمتیں سلب کر لی جائیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی کی ادائیگی کا موقع ملے، اس میں بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بچی نے بہت اچھا کیا، جن لوگوں نے وضو کا کہا وہ بالکل ٹھیک کہا۔ یہ کہتی ہیں بعد وقت میں نماز شروع کرتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں نے تکبیر غلط لگائی ہے، تو بسا اوقات میں نماز توڑ کر دوبارہ تکبیر لگاتی ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر یہ آپ کی زندگی کا پہلا واقعہ ہوتا تو پھر تو بالکل ٹھیک تھا کہ آپ نماز توڑ کر نئے سرے سے شروع کریں، لیکن اگر آپ کے نماز میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ بار بار اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، تو پھر یہ وسوسہ شیطانی ہے، اس کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ آپ پہلے ہی کیوں نہیں اپنے ذہن کو حاضر رکھ کر، قلب کو حاضر رکھ کر صحیح طریقے سے تکبیر لگاتی کہ جب وسوسہ جس چیز کے بارے میں آنے والا ہو، آدمی کو پہلے ہی اس معاملے میں اس موقع پر ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ تو بڑے اچھے طریقے سے آپ تکبیر لگائیں تو انشاءاللہ بعد میں ڈاؤٹ ہوگا نہیں، ذہن حاضر نہیں ہوگا، قلب حاضر نہیں ہوگا، آپ بے پرواہی سے تکبیر لگائیں گی تو وسوسہ بعد میں آئے گا کہ یار میں نے صحیح لگائی بھی تھی کہ نہیں لگائی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پہلے ذہن اور قلب حاضر نہیں تھا۔ بہرحال اگر حاضر نہ ہو، آپ نے لگا لی تکبیر، کبھی بھی اب نماز نہ توڑیں، آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا، میں نے صحیح تکبیر لگائی ہوگی، آپ پوری نماز ادا کریں۔ 2-3 دفعہ ایسا کریں گے شیطان وسوسے ڈالنا چھوڑ دے گا، ورنہ ہر چیز کے اندر آپ سائیکو سی بن جائیں گی اور ہر چیز میں آپ کو غلطی محسوس ہونے لگے گی۔ جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ رکوع میں غو پڑھتی ہوں عظیم، تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ صحیح نہیں پڑھی، تو کیا میں سبحان ربی الکریم پڑھ لیا کروں؟ تو نہ پڑھیں، آپ کی ماشاءاللہ تجوید آپ کو آتی ہے، تو عظیم ہی پڑھیں، اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، آپ صحیح طریقے سے ادائیگی کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سنت کے مطابق ہے۔ سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے، سبحان ربی الکریم تو ان لوگوں کے لیے بیان کیا گیا ہے جو اس کو ادا نہیں کر سکتے، تو چلیں ان کے لیے عذر تھا، آپ کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، آپ بالکل سنت کے مطابق ادا کریں اور ان وسوسوں میں مبتلا نہ ہوں، آپ صحیح طریقے سے ذہن کو حاضر رکھ کر ادا کریں۔ اور وہی جیسے میں نے پہلے کہا، اگر حاضر نہیں تھا ادا ہو گئی، اب وسوسہ آ رہا ہے کہ صحیح تھا یا نہیں تھا، کوئی پرواہ نہ کریں، انشاءاللہ صحیح ہوگا، کیونکہ جب آپ تجوید سیکھ لیتے ہیں، اس کی اکثر رعایت کرتے ہیں، تو بے خیالی میں بھی آپ کا تلفظ بالکل درست رہتا ہے، کیونکہ وہ عادت میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کسی وسوسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ایک صاحب حیثیت شخص ہے، ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے اپنی بیٹیوں کی شادی کر لوں، اس کے بعد حج کرنے جاؤں گا، کیونکہ بیٹی کی شادی بھی تو حج ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب کوئی شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے، جو حج کا صاحب نصاب ہے کہ وہ پورا سفر خرچ پہ قادر ہے، گھر والوں کو نان نفقہ بھی دے کر جائے گا، وہ جب صاحب حیثیت آپ نے بیان فرمایا تو حج فرض ہو گیا، اور بغیر کسی عذر کے جس سال حج فرض ہوا ہے اس کو پوسٹ کرنا، آگے بھیجنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہگار ہوگا انسان، اس لیے انہیں چاہیے کہ فوراً سے پیشتر حج کریں۔ اس کا جواب میں کمپلیٹ کرتا ہوں لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جس شخص پر حج فرض ہو جائے، یعنی تمام شرائط پائے جائیں، اس کے وہ بلا عذر اگر اس سال تاخیر کرتا ہے، اس کو اگلے سال پر ڈال دیتا ہے تو گناہگار ہوگا۔ اور بیٹیوں کی شادی کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کی بنا پر انسان حج کو آگے کرے۔ ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں، واپس آ کے بھی بچیوں کی شادی کر سکتے ہیں، ضروری ہے کہ اس کے لیے حج کو آگے کیا جائے۔ اور بالفرض اگر یہ کہتے ہیں چلے پہلے بچیوں کی شادی کر دوں پھر میں حج کر لوں گا، تو کیا زندگی کی گارنٹی ہے کہ آپ اگلے سال تک زندہ رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو باوجود قدرت کے حج نہ کرے وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ آپ اندازہ کریں کس قدر سخت سرکار نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگلے سال تک موت آ جائے، اس لیے فوراً سے پیشتر کریں۔ بچیوں کی شادی نہ کر کے فوت ہوئے تو آپ آخرت میں قابل گرفت نہیں ہیں، لیکن حج نہ کر کے فوت ہوئے اور جان بوجھ کے آگے کیا تھا تو اس پر آخرت میں گرفت کے امکانات ہیں۔ ایک ہی کویسچن کیا کہ بعض اوقات گھروں میں معجزہ سنایا جاتا ہے کہ جی یہ معجزے کی وہ کتاب وغیرہ آتی ہے تو یہ سنانا کیسا ہے؟ دیکھیں میری گزارش ہے کہ اس قسم کے جو کتابچے ہیں ان میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں ان کی کوئی سند نہیں ہے، اور میں نے خود ان کا مطالعہ کیا ہے۔ بعض واقعات میں اتنی شرعی کوتاہیاں اور خاندان رسول، آل رسول، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف مطلب بے ادبی کی نسبت ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس قسم کی چیزیں ہرگز نہ پڑھی جائیں، جیسے 10 بیویوں کی کہانی ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معجزہ لکڑہارے کی کہانی کوئی ایسی پڑھتے ہیں، یہ چیزیں نہ پڑھی جائیں، ان کے اندر مستند روایات نہیں ہیں، ان واقعات میں سقم ہے، ان میں بہت زیادہ اعتراضات ہیں۔ یہ شاید کسی ایسے شخص نے جمع کیا ہے جو خاندان رسالت سے محبت کا دعوے دار تو ہے، لیکن اپنی نادانی کے اندر اس نے بہت ساری ایسی چیزیں ڈال دی ہیں جس پہ شرعی گرفت ہوتی ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کوئی پروگرام رکھنا ہی ہو تو قرآن اور حدیث کا رکھیں نا، درس قرآن رکھیں، درس حدیث رکھیں، بے شمار برکات حاصل ہوں گی اور انشاءاللہ اس میں کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے جیٹھ جب وہاں پہ گئے مدینہ شریف تو انہوں نے کہا کہ بس اس دربار کے علاوہ کسی دربار میں نہیں جانا چاہیے، اس دربار میں آ گئے تو بس سب درباروں میں چلے گئے، کسی اور یعنی کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس دربار میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں گئے تھے آپ اس میں؟ اس طرح جنت البقیع کے مزارات پہ کیوں جاتے ہیں؟ جنت المعالی پہ کیوں جاتے ہیں؟ شہدائے احد کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ برکات کے حصول کے لیے، سعادت سمجھتے ہوئے، ایک دو نہیں کروڑوں مسلمان وہاں پہنچتے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے مدفون ہیں اور ان کے بارے میں یہ معروف ہے کہ یہ نیک بندے ہیں، کیونکہ بہت ساروں کو تو ہم دیکھا نہیں ہم نے، ہاں ان کی قبور موجود ہیں، تاریخیں لکھی ہوئی ہیں کہ فلاں زمانے کے بزرگ تھے، بہت سے ایسے ہیں جن کی کوئی کتابیں نہیں ہے، ان کا تعارف ہی نہیں ہے، لیکن مزارات موجود ہیں۔ تو حسن زن ہمارا ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ لوگوں نے جب مزارات قائم کیے ہوں گے تو کوئی بزرگ شخصیت ہوگی، تو اس لیے ان مزارات پر جانا بھی باعث برکت ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ موجود ہو، چاہے سطح زمین پر چاہے زیر زمین آرام فرما رہے ہوں، وہاں پر تسلسل سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جو قریب جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی ان رحمتوں میں سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ لہذا جیٹھ صاحب کا اپنا یہ مجتہدانہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ ہر مزار پہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بادب حاضری ہونی چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہونی چاہیے، تو کوئی منع نہیں کرے گا، جا سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ جی بیعت آپ کسی کی نہ کریں، بیعت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ بالکل بیعت اسلام جو سرکار نے فرمائی ہے، صحابہ کرام کو اسلام میں داخل کیا، وہ بھی ایک بیعت تھی۔ وہ یقینی سی بات ہے آپ اور میں تو نہیں کر سکتے، ہم تو پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے تقریباً جتنے 1500 سال کے اندر بڑے بڑے علماء، فقہاء، اولیاء عظام گزرے ہیں، ان سب نے کوئی نہ کوئی وسیلہ اور سہارا تلاش کیا ہے۔
یعنی وہ کسی بزرگ سے بیعت کرتے ہیں. بیعت کا مطلب اب جو فی زمانہ ہے وہ ہے کہ جی آپ کچھ وعدے کرتے ہیں, ان سے وہ آپ سے وعدے لیتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. اس کے علاوہ آپ ان سے گویا کہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی راہیں میرے لیے آسان کیجئے, اگر اس راستے میں نفس آ جاتا ہے, شیطان آ جاتا ہے تو کیسے مجھے ان سے لڑنا ہے, مخلوق اور دنیا کو رکاوٹ بنتی ہے تو کیسے اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہے. گویا کہ وہ ایک روحانی استاد ہوتے ہیں. تو اس قسم کی جو بیعت ہے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بس وہ بعمل آدمی ہونا چاہیے, صحیح العقیدہ ہو, صاحب علم ہو, شریعت پر خود عامل ہوں, اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں, ان کی بیعت کرنا بالکل صحیح ہے. تو یہ آپ کی جو خوبی رشتہ دار ہیں انہوں نے غلط آپ سے کہا ہے. ایک ہی کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, تم جا کے کونوں میں جا کے مانگتے ہو, تو یہ کہنا ان کا کیسا ہے؟ دیکھیں ڈائریکٹ مانگنا کوئی منع نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے, کثیر صحابہ کرام نے مانگا ہے, لیکن اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں. اصل یہ ہے یعنی اختلاف مختلف ہی اگر مسئلہ کسی نے بنایا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دعا کروانا کیسا ہے. یہ اس کو انڈائریکٹ آپ کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت سارے مسائل میں درخواست گزار نہیں ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ میرے کوئی بیماری کے لیے کرتا ہے, کوئی پانی کے لیے کہتا ہے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے, کوئی اپنی دیگر مسائل کو ذکر کرتا ہے, سرکار ہاتھ اٹھا کے دعائیں فرماتے ہیں. تو یوں کیا صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر گناہ وغیرہ کے ذریعے ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں, تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور بخشنے والا مہربان پائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کیوں نہیں فرمایا کہ ڈائریکٹ مجھ سے معافی مانگ لے؟ ڈائریکٹ کا حکم بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے, لیکن یہ وسیلہ کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوں پھر استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یہ اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں بیان کر کے سادہ لوگوں کو, مسلمانوں کو پریشان کرنا, ان کے دل میں تشویشیں پیدا کرنا, ان کو تذبذب میں ڈال دینا قطعاً غیر مناسب ہے. آپ ڈائریکٹ مانگنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ مانگیے. کوئی اگر بزرگوں کے پاس جا کر ڈائریکٹ بھی مانگ رہا ہے اور بزرگوں کے پاس جا کر ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کر رہا ہے تو بھائی کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے؟ میدان معاشر میں لوگ ڈائریکٹ ہی مانگ رہے ہوں گے لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا, پکار رہے ہوں گے, گڑ گڑا رہے ہوں گے, حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. سارا مجمع پہلے جائے گا آدم علیہ السلام کے پاس, ان سے ریکویسٹ کرے گا آپ سفارش کریں. آپ فرمائیں گے کہ اذهبوا الى غیری, میرے غیر کے پاس جاؤ, آج میں اس منصب پہ فائز نہیں. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ان کو بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس, وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے. تو ہمارے آقا یہ نہیں فرمائیں گے کہ بھئی ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, میرے پاس کیوں آئے ہو تم چل کر. نہیں, سرکار فرماتے ہیں میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد, اے محمد اپنا سر اٹھائیے, سل تعطا, آپ مانگیے عطا کیا جائے گا, اشفع تشفع, آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. پھر سرکار شفاعت فرمائیں گے اور حساب کتاب کے دروازے کھلیں گے. جو ڈائریکٹ والے بھائی بہن ہیں جو اسی پر اصرار کرتے ہیں وہ یقیناً سرکار کی بارگاہ میں وہاں نہیں جائیں گے, وہ ڈائریکٹ پکارتے رہیں گے تو ڈائریکٹ میں تو حساب کتاب شروع ہی نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان معاشر کا ابھی نقشہ قائم کر کے بتا دیا ہے. جو کام دنیا میں غلط ہو وہ میدان معاشر میں عین اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب کیسے بن سکتا ہے, اللہ کی مرضی کے موافق کیسے ہو سکتا ہے؟ جو یہاں غلط ہے وہاں بھی غلط, اور جو وہاں سرکار ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تک ڈائریکٹ کتنا بھی مانگ لو حساب کتاب شروع نہیں ہوگا, جب تک سرکار کی بارگاہ میں سب آ کر یوں نہیں کہیں گے یا رسول اللہ مدد فرمائیے, تب تک کام نہیں بنے گا. پھر سرکار سفارش فرمائیں گے, حساب کتاب شروع ہوگا. تو جب یہ اشارے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب جو وہاں چیز جائز ہے اس چیز کو اگر دنیا میں اپلائی کیا جائے, اس سے دنیا میں نفع اٹھایا جائے تو کیا غلط ہوگا؟ تو یہ آپ وہ جو آنٹی ہیں کون ہے آپ کی, یہ غلط کہہ رہی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک آنٹی تھیں, ان کے ساتھ محرم نہیں تھے تو ایجنٹ نے نہ کسی غیر آدمی کو ان کا محرم بنا کر بھیج دیا, کیا حکم شرع ہوگا؟ عمرے پہ شاید گئی ہیں.
دیکھیں بغیر محرم کی عورت کا سفر کرنا قدم قدم پر اس کو گناہ گار کرواتا ہے، بشرطے کہ شرعی سفر ہو، یعنی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جائیں گے، یہ شرعی سفر ہے۔ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر کرے گی قدم قدم پہ گناہ گار ہوگی، چاہے عمرہ کرے حج کرے، ہر قدم پہ اس کو گناہ ملے گا اور وہ بہت گناہوں کا انبار لے کر واپس آئے گی۔ لیکن عمرہ ادا ہو جائے گا، اگر وہ حج کرنے گئی ہے تو حج بھی ادا ہو جائے گا، اس کی ادائیگی پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ عورت گناہ گار ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایام مخصوصہ میں قرآن کی آیات ہم بعض اوقات پڑھ کر اپنے شوہر وغیرہ پہ پھونک دیتے ہیں، وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی صورتیں وغیرہ، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں قرآن کو ان ایام میں قرآن کی نیت سے پڑھنا حرام ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، نہیں پڑھ سکتے، گناہ گار ہوں گی۔ ہاں قرآن کو دعا کی نیت سے یا اگر اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا مقصود ہے، جیسے آیت الکرسی میں پوری ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی قرآن پڑھنے کا ارادہ نہ کرے بلکہ اللہ کی تعریف کرنے کا ارادہ کرے اور اس کو پڑھ ڈالے تو اس کی تو گنجائش ہے، یا کوئی دعائیں قرآنی اور دعا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو وہ پھونک سکتی ہیں، لیکن باقاعدہ صورتیں پڑھ کر پھر پھونکنا اس سے گناہ گار ہوں گی، ان ایام میں نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے تھے تو بعض مدارس میں تو ایام مخصوصہ میں بچیوں کی چھٹی کر دی جاتی ہے، اور بعض مدارس میں کہا جاتا ہے کہ آپ دوپٹے سے قرآن پاک کو پکڑیں اور پینسل سے اس کے صفحے آگے پیچھے کرتے رہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں جب حالت حیض میں کوئی بچی ہو تو اس میں قرآن زبان سے پڑھنا بھی حرام ہوتا ہے اور اس کو بغیر جزدان کے چھونا بھی حرام ہے، ڈائریکٹ چھونا بھی حرام ہے، اور اپنے پہنے ہوئے لباس سے چھونا بھی منع ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ لباس پہن لیتے ہیں تو گویا کہ وہ آپ ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو اس لیے اگر دوپٹے سے پکڑیں گی تو غلط ہوگا۔ ہاں اگر علیحدہ ایک رومال لے لیں جو آپ نے اوڑھا نہ ہو، آپ کا لباس نہ ہو، اس رومال سے پکڑے تو ٹھیک ہے۔ دستانے بھی نہیں چلیں گے اس کے اندر، بعض لوگ دستانوں کا کہتے ہیں، دستانہ بھی ایک لباس بن جاتا ہے جو آپ کے کسی عضو کو گھیر لے، اس کو لباس کہتے ہیں، تو یہ لباس بن جاتا ہے اور اس سے بھی آپ نہیں پکڑ سکیں گے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم جو قرآن یہ گھر میں نیاز وغیرہ دیتے ہیں تو کھانا سامنے رکھ کر اس پہ قرآن پاک وغیرہ پڑھا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں سامنے نہ رکھا کرو، یہ غلط ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بڑھانے کے، کھانے میں برکت کے جتنے بھی معجزات صحابہ کرام کے سامنے پیش فرمائے، ان میں اکثر یہی طریقہ کار رہا کہ سرکار نے کھانا سامنے رکھا اور پھر جو اللہ نے چاہا پڑھا، یقینی سی بات ہے پاکیزہ کلام ہی پڑھا ہوگا، اور پھر صحابہ سے فرمایا کھاؤ، تو 10 آدمیوں کا کھانا 100 کو، اور 100 کا کھانا 500 کو، اور ہزار کو بھی پورا ہوا ہے، یہ معجزات موجود ہیں۔ تو یہ مسلمان اس سنت کو پورا کرتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی کھانا وغیرہ بناتے ہیں، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا اللہ کے لیے بنایا ہے، ثواب بھی اللہ دے گا، اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، تو پھر وہ نبی کریم کی سنت کے مطابق سامنے کھانا رکھ کے تھوڑا سا قرآن پاک وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، تو جیسے اس کھانے میں برکت ہوئی تھی، امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت پیدا فرمائے گا۔ اچھوں کی مشابہت بھی اچھی ہوتی ہے تو باعث برکت رہتا ہے۔ کچھ ابھی سوالات رہتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں ذکر کروں گا۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، جو بھائی بہن میل کرنا چاہیں میل کریں، لیکن تھوڑی میری مصروفیت ان دنوں میں تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا کوتاہی ہوئی ہوگی، تو انشاءاللہ جلدی آپ کے جواب دیں گے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مسئلہ بیان کرنے، ہر کسی کو عقیدہ سمجھانے، گائیڈ لائن دینے سے پہلے قرآن و حدیث اور علماء سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔